تعصب کی مثال آپ جانتے ہیں کہ آج یہاں 1 مہینے کے بعد مکھیا کا الیکشن آنے والا ہے. ہمارے یہاں تو چل رہا ہے 5-6 مہینے سے دسمبر تک چلے گا. میرے بھائی اتنے بیمان ہو گئے پبلک، کیا کہیے. اللہ اکبر، اس سے بھی پیسہ لیتا ہے، اس سے بھی پیسہ لیتا ہے. ان بیمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ امام کائنات اس کو حرام قرار دیا ہے. حضور کی حدیث ان کو یاد نہیں ہے کہ والراشی والمرتشی کلاہما فی النار. نبی نے کہا رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہے، دونوں جہنمی ہے، دونوں جہنمی ہے. یہ بیمان الیکشن کے سمے ایک الگ قسم کا مچان تیار کر کے سوتا ہے کہ 1:30 بجے رات کا مکھیا کا پرتیاشی آئے گا، ضلع پریشد کا پرتیاشی آئے گا، اور اس سے نوٹس گن کے لینا ہے، ووٹ کو بٹوارا کرنا ہے. ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو ایماندار ہو، سماج کی خدمت گزار کے لائق ہو، سینہ تان کے کہنا چاہیے کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے. یہ طاقت تو ہے نہیں. نبی نے کہا تھا من رأى منکرا فلیغیر بیدہ، کوئی ناجائز چیز کو دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو. اگر یہ طاقت نہیں رکھتے ہو، اتنا طاقتور مسلمان نہیں ہو تو فبلسان ہی، زبان سے محبت سے بنا کرو. اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتے ہو تو نبی فرماتے ہیں کہ فبقلب ہی، دل سے نفرت کرو، دل سے نفرت کرو اس آدمی سے جو شریعت کے خلاف کام کرے. میرے بھائیو دوستو، جو نبی دیں وما آتاکم الرسول، جو نبی دے اس کو لے لینا ہے، جس سے نبی منع کرے اس سے ہمیں رک جانا ہے، باز آ جانا ہے. جلسہ جلوس کو بھی ہم نے ایسا میلہ ٹھیلا بنا لیا ہے کہ آج ہم کو حدیث رسول سننے میں اچھا نہیں لگتا ہے، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اچھا نہیں لگتا ہے. کیا اچھا لگتا ہے؟ کہتے ہیں ہنسانے کی باتیں. کیا اچھا لگتا ہے؟ مذاق کی باتیں. کیا اچھا لگتا ہے؟ گیت کی باتیں. 10-10 ہزار 15-15 ہزار فیس دے کے بلا کر کے گیت سنا جا رہا ہے. کیا ہو گیا مسلمانوں کا؟ وہ زمانہ تھا کہ رب کے قرآن اور حدیث رسول کے علاوہ تیسری چیز کو سننے کے لیے جاج نہیں مانتے تھے، سمجھتے نہیں. کہا یہ کیا بول رہا ہے؟ وہیں پہ کلچ بینڈیج لگا دیا جاتا تھا. آج بھی شیخ و سید میں، عرب میں، ہندوستان نہیں، بہار ہی میں دربھنگا چلی جائیے، اہل حدیث کی بات کرتے ہیں شیخ و سید کی. اگر کوئی بھی مولوی غلط بات بیان کر رہا ہے تو وہی صدر جلسہ ڈیٹو پاور بندش لگا دیتا ہے کہ مولانا آپ یہاں سے تقریر بند کر دیجیے. یہ علم کی محفل ہے، کتاب و سنت کا محفل میں، اس میں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آج کیا ہو گیا ہے، ہمارے صدر جلسہ بھی آج کے دور میں کوئی تبصرہ نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بھی ڈر ہے، پبلک کا ڈر ہے. یہ پبلک کا چہتے خطیب ہیں، اگر ان کو ہٹا دیں گے تو چلانے لگے گا، اس لیے کہتے جانے دو، جو کہتا ہے کہنے دو. کتنی بڑی غلطیاں ہو رہی ہے. پہلے زمانے کے لوگ کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن آج ہم کدھر چلے گئے؟ اللہ اس کے رسول نے جو دیا تھا اس کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی نے جس سے منع کیا تھا اس کو مناہی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. امام کائنات نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی. آج کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ نبی نے کہا اس سے بچو، اس سے بچو. نبی نے فرمایا قرب قیامت میں ہر ایک کے علاقے میں ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، سونے کا پہاڑ یمن کا. سب لوگ اس لوٹ کے لیے مار پیٹ کریں گے، ایک دوسرے کا جان ختم کر دے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے چچا جاد بھائی، اگر سونے کا پہاڑ آ جائے تو اس کا ایک ذرہ برابر بھی نہ لینا، نہ لینا. اس سے پیشاب کر کے واپس آ جانا، مت لینا، مت لینا. سونے کی پہاڑ لے کے جھگڑا کریں گے. یہ دولت کی بات کرتے ہو، یہ دولت آئے گی اتنی زیادہ. امام کائنات کا ارشاد ہے کہ وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَأَلُّونَ فِي الْبُنْيَانِ. نبی فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کل تک جن کو اچھا چپل میسر نہیں تھا، جن کو کل تک اچھا کپڑا میسر نہیں تھا، کانے، بہرے، لنگڑے، جن کو کم سنائی پڑتا ہو، گردن کے ٹیڑھے لوگ ہوں گے. امام کائنات کہتے قرب قیامت میں اتنی دولت ہوگی ان کے پاس، یتألون فی البنیان، اتنے عالی شان عمارت بنائے گا کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہو. نبی کا فرمان موجود ہے. آپ نے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے. نبی نے فرمایا تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. کہا کیا مطلب؟ قرب قیامت میں
लोंडी आका को जनेगी, क्या मतलब समझ रहे हैं? कि लोंडी की तरह माँ घर में काम करेगी, लेकिन बेटी साहिबा, बहू साहिबा महारानी की तरह बैठी है ना। आज भी देखते हैं जो बाद में तरक्की किया है, मालदार हुआ है, बड़े घराने की पढ़ी लिखी बहू आई है, बेटी भी बैठी है, बहू भी बैठी है, माँ नौकर चाकर की तरह काम करती है। नबी ने 1600 साल पहले कह दिया कि अंतलिदल अमतो रब्बतहा, लौंडी आका को जनेगी, माँ को नौकर लगेगा, बाप को देखकर, बेटियों को देखकर, बहुओं को देखकर महारानी लगेगा। आज हो रहा है कि नहीं? बेटा पढ़ लिया है, पढ़ के आया है, वो एक बोझा घास लाने वाला नहीं है, बाप जाहिल आदमी है, घास का बोझा लेकर आकर कुट्टी काट कर उस बैल को, भैंस को खिलाने का काम करता है। मेरे भाई, उस बेटे को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि हमारा बाप जाहिल है, मैं बड़ा मौलवी हूँ, मैं डीएम बन गया हूँ, डीएससी हूँ, लेकिन मेरा ईमान का तकाजा है कि बाप को हटाकर हम अपने हाथ से कुट्टी काट कर बैल को खिलाने का काम करें। नबी ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत की निशानी होगी कि माँ नौकर चाकर की तरह काम करेगी, बाप नौकर चाकर की तरह काम करेगा, और बेटा बेटियां बहू सेठ की तरह मटर गश्ती करते हुए घूमेगा। मेरे भाइयों, इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए कि हमने अपने माशरे को किस तरफ ले गया। और कहते हैं हुजूर जलसा कर रहे हैं, बड़े बड़े मौलाना को बुला रहे, इस जलसा करने से क्या होने वाला है? क्या होगा अगर अमल नहीं करोगे? इस्लाम का प्रचार हो रहा है, सही बात है, लेकिन उस पर अमल पैरा ना हो तो क्या हाल होगा? जलसे में तो पेंडाल का खर्च अलग है, उलामा का खर्च अलग है, वो भी हाल क्या है आपको पता होना चाहिए। यहया बिन मईन का वाक़या पढ़िए, और इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या पढ़िए, और अरब के मुफ्ती आज़म, पूरी दुनिया के मुफ्ती अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी का हाल पढ़िए। अल्लामा शेख नासिरुद्दीन अलबानी अहले हदीस के बड़े इमाम हैं, हदीस की किताबों में, सनद की किताबों में सबसे अहम रोल अदा किया है। इतने बड़े अल्लामा हैं, मुल्क शाम से तकरीर करने के लिए सऊदीया आए हैं। जलसे के बाद सऊदीया ने एक शेख अल्लामा अलबानी लंबा कुर्ता पहनते थे, उनके चोगे में 10,000 रियाल रख देते हैं। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह पैसे को वापस कर देते हैं कि अलबानी ने किताब लिखकर ये तकरीर करके कभी मुआवजा नहीं लिया है, इसलिए अरब के मुफ्तियों, मैं गरीब का बेटा हूँ, मुझे गरीब रहने दीजिए, नहीं तुम्हारा पैसा लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे भाइयों, आज हम किधर जा रहे हैं? हलाल व हराम की तमीज़ नहीं है, और कहते हैं अल्लाह उसके रसूल की दी हुई शरीयत को मानते हैं। इसलिए खलीफा हारून रशीद की बात याद रखो, ये अगरचे ख्यालात में देवंदी किस्म के थे खलीफा हारून रशीद, लेकिन बड़े नेक थे। खलीफा हारून रशीद ने कानून लगा दिया कि इलाके में कोई मौलवी 40 साल जब तक एज नहीं होगा उसको ना तो जुमा का खुतबा देने दिया जाएगा, ना किसी जलसे में तकरीर का मौका दिया जाएगा। लोगों ने कहा ये क्या माजरा है? अब बादशाह है, पावरफुल है, इसलिए आपने ऐसा कानून लगा दिया। कहा नहीं नहीं, अल्लाह की पूरी शरीयत को उठा के देखिए, अल्लाह ने कभी भी किसी नबी को रिसालत से नवाजा नहीं जब तक कि 40 साल एज ना हो। इसलिए 40 साल की बड़ी अहमियत है। 40 साल होगा तो अकल पुख्ता होगा, नया पढ़ के आएगा, 2-4 हदीसें जानेगा, उल्टा सीधा फतवा दे के माशरे के अंदर फितना पैदा करेगा, इसलिए हम 40 साल की शर्त लगा दी। 3 बड़े मौलाना पढ़ के आए, कहा 40 साल एज हो गया है, मुझे खुतबा देने को दिया जाए, तकरीर करने का मौका दिया जाए। खलीफा हारून रशीद ने कहा नहीं, जब तक तीनों का एग्ज़ाम मैं नहीं लूँगा तुमको तकरीर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। कहा ले लो। एग्ज़ाम का टाइम फिक्स हुआ। देखिए एग्ज़ाम कितना अच्छा है। तीनों मौलवी को तीनों अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। पहले एक मौलवी को बुला के लाया, बादशाह थे, जल्लाद खड़े हैं, पुलिस तैनात है, वजीर मंत्री संतरी चारों तरफ बैठा है। एक शरीयत में एक नबी की सुन्नत को गैर शरई अमल करार दिया। कहा इसमें सिग्नेचर कर दीजिए मौलाना। कहा क्यों? कहा कितनों सुन्नतों पे अमल नहीं हो रहा है, तो एक सुन्नत को अगर गैर शरई अमल पे सिग्नेचर कर दे तो क्या हर्ज की बात। पहला मौलवी ने भी हिचकिचाहट के साथ कहा कि मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। नबी की सुन्नत को गैर शरई अमल करार दिया गया। खलीफा हारून रशीद ने कहा सिग्नेचर कीजिए, फ़ायदा मिलेगा। ये जो रुपया देख रहे हो ना, 1 अरब रुपया मिल जाएगा। अगर सिग्नेचर नहीं करोगे तो आगे जल्लाद तलवार लेके खड़े हैं, तलवार से 2 टुकड़े कर दिए जाओ। मौलाना डर गए कि अगर सिग्नेचर कर दूं तो करोड़ों रुपया भी मिल जाएगा
اور گردن بھی نہیں اڑائی جائے گی، اور سگنیچر نہ کرو تو اڑا دے گا۔ ڈر سے روپیہ کا تھیلی لے کے چلے گئے۔ دوسرے مولانا بھی ویسے ہی کیے، روپیہ کا تھیلی لے کے چلے گئے۔ اب تیسرے مولانا کی باری آئی، تیسرے نے آ کے کہا خلیفہ ہارون رشید تم ہم کو پیسہ دے کے خریدنا چاہتے ہو، تمہارے پیسے میں میں پیشاب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، اور میں اس دستاویز پہ سگنیچر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جلادو تلوار لے کے آگے بڑھو، عالم کا گردن قریب ہے، کاٹ کے اڑا دو، نبی کے سنت کے خاطر میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید جلاد کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا مولانا کو، آگے بڑھ گئے اور گلے سے گلے ملے۔ معانقہ کیے کہ ہمارا پلان کسی مولوی کو ذبح کرنا نہیں تھا، ایگزام لینا تھا، لیکن تیرے دو ساتھی مولوی فیل کر گئے، آپ تیسرا پاس کر گئے، آپ پورے دیش کا مفتی قرار دیے گئے۔ کس وجہ سے؟ دولت کو لات مارا تھا۔ آج ہم مولویوں نے بھی کتنا ظلم کیا ہے، رٹ لگاتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول، جو رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ان بیمان مولویوں کا بھی تماشا دیکھو گے گھبرا جاؤ گے دوستو۔ کل تک غریب ہے، باپ غریب تھا، دادا غریب ہے، 1 کٹھا زمین کا مالک نہیں تھا۔ ان بیمان یتیم، غریب، انارتھ، بیواؤں، مسجدوں کا پیسہ کھا کر کے 4 ویلر کی گاڑی میں چل رہے ہیں، عالی شان عمارت بنا کے رکھا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ تیرا حج بیکار، تیری عبادت بیکار، تیرا یہ داڑھی رکھ کے گھومنا بیکار ہے۔ تم کس کو سکھاتے ہو؟ تم نے یتیم کا مال کھایا ہے، بیوہ کا مال کھایا ہے۔ آج تک کوئی ریکارڈ دکھا دے کہ سعودیہ میں، بحرین میں، کسی دیش میں کسی یتیم کو چھوڑ کر کسی مولوی کو پیسہ دیا گیا ہو کہ مولانا 1 ارب روپیہ لے جائیے، آپ اپنا گھر بنا لیجیے؟ نہیں دیتا ہے۔ پیسہ اگر دیا جاتا ہے کس کے لیے؟ یتیم کے لیے، غریب کے لیے، انارتھ کے لیے۔ ایک نل میں 40,000، 1 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے۔ آج مسجدوں کو اندرا آواس کا مکان بنایا جاتا ہے۔ اس تاریخ کو بھول گئے کہ نبی کائنات نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے اس کو لینا ہے، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جانا ہے۔ آج کہاں ہم عمل کر رہے ہیں، کہاں رک رہے ہیں، اور کہتے ہیں مولانا فتنے آ رہے ہیں، فساد برپا ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، جب تم عمل چھوڑو گے، نوجوان نماز چھوڑے گا، نوجوان عبادت چھوڑ کے ویسیا گیری، رنڈی بازی میں بحال ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قوم پر خدا کی لعنت آئے گی۔ لعنت یہ ہوگی کہ پہلے ظالم جابر بادشاہ مسلط کر کے ان کو ایمان کو لوٹنے کا کام کیا جائے گا۔ آج کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ بیمانوں بھول گئے تاریخ۔ ایک مکی چڑھانے کی وجہ سے بنی اسرائیل کا ایک آدمی جہنمی ہو گیا، شرک کر لیا، جس نے نہیں چڑھایا شہید کر دیا گیا، اعلیٰ درجے کا جنتی ہو گیا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ مدھیہ پردیش، اتر پردیش میں مولویوں کا ٹیمپو روک کر تماچا مارا جاتا ہے، موب لنچنگ کر کے، اور کہتا ہے کہ پڑھو زور سے جے شری رام۔ یہ بیمان ڈر سے پڑھتا ہے جے شری رام۔ میرے بھائی کیا ہو گیا ہمیں؟ ایمان اتنا پختہ رکھتے ہو، اتنے طاقت ہو، تم تو بیمانی، دغا بازی کے پیسے کھانے کے لیے تیار ہیں، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط کیا گیا۔ یقین مانیے اب وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم